السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس مسئلے کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے، جو کہ بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں، اور یہ بہت ہی اہم ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کی وضاحت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے۔ تو آج ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر بولنے کے بارے میں حکم کیا ہے۔ یعنی اس میں آپ کو 4 چیزیں جو ہے بتاؤں گا، یعنی 4 چیزوں کا ذکر کروں گا جو کہ بہت ہی اہم ہیں، چاروں ہی بہت ہی اہم ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنے کا حکم کیا ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جو نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ کیا ہے۔ نمبر 3، ان صفات کو بیان کرنے کے لیے پھر کون سے لفظ بولنے چاہیے۔ نمبر 4، تو اگر کوئی آدمی اس طرح کا لفظ بول دیتا ہے، یعنی حاضر و ناظر کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بول دیتا ہے، تو اس کے بارے میں حکم کیا ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، تو ہر ایک نمبر وار ذکر کروں گا۔ یہ سمجھیں یہ چیزیں چاروں ہی اہم ہیں، کہ آخری تو بہت ہی اہم ہے کہ اگر کوئی ایسا لفظ بولتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ کیا ایسا تو نہیں کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے؟ کیا ایسا تو نہیں کیا اس پر دوبارہ تجدید ایمان یا تجدید نکاح والا معاملہ دوبارہ اس کو کرنا پڑے؟ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں۔ بہرحال میں آپ کو ہر ایک کے بارے میں بہترین وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنے کا حکم کیا ہے، تو اس کا جواب آپ یہی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر نہیں کہہ سکتے۔ تو اور یہ مسئلہ جو ہے یہ عمومی طور پر اکثر فتاوی جات میں موجود ہے۔ میں آپ کو صرف ایک حوالہ ہی دے دیتا ہوں، مختصر فتاوی اہل سنت صفحہ نمبر 9۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف، دوسری شک کی طرف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر نہ کہنے کی وجہ کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کی 2 وجہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ نہیں بول سکتے، اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ نہ بولنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں حاضر و ناظر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے نہیں ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ہی نہیں ہیں تو اس لیے ایسے لفظوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ اب اس کی دوسری وجہ آپ کو ذکر کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے لفظ ہیں کہ ان کی عربی لغت میں جو معنی بیان کیے گئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہیں، اس لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بول نہیں سکتے۔ یعنی یہ سمجھیں کہ حاضر و ناظر کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ بولنے کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء میں سے نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا لغوی طور پر جو معنی ہے وہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان معنی سے پاک ماننا ضروری ہے، اس لیے ایسے لفظوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں بول سکتے۔ میں اب مزید تھوڑی سی وضاحت کے طور پر وقار الفتاوی میں جو انہوں نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر کے جو معنی لغت میں ہیں ان معنی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ان الفاظ کا بولنا جائز نہیں ہے۔
حاضر کا معنی عربی لغت کی معروف و معتبر کتب المنجد اور مختار الصحہ وغیرہ میں یہ لکھے ہیں کہ نزدیکی، صحن، حاضر ہونے کی جگہ، جو چیز کھلم کھلا ہے بے حجاب آنکھوں کے سامنے ہو اسے حاضر کہتے ہیں، اور ناظر کے معنی مختار الصحہ میں آنکھ کے ڈھیلے کی سیاہی، جبکہ نظر کے معنی کسی امر میں تفکر و تدبر کرنا، کسی چیز کا اندازہ کرنا اور آنکھ سے کسی چیز میں تأمل کرنا لکھے ہیں۔ تو یہ آپ نے معنی بیان کر دیے کہ حاضر و ناظر کے جو لغوی معنی ہیں، تو لغت کے طور پر جو معنی ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ تو اس لیے اب یہ ہے کہ یہ ہم نے دو باتیں ذکر کر دیں۔ پہلی کون سی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنے کا حکم، دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر نہ کہنے کی وجہ۔ اب ہم آتے ہیں تیسری چیز کی طرف۔ تو اگر ان صفات کو بیان کرنا ہو تو پھر کون سے صیغے بولے جائیں، کون سے لفظ بولے جائیں؟ کیونکہ اکثریت طور پر عوام کے لوگ یا اس کے علاوہ خاص بھی ہو سکتے ہیں کہ جب کسی بات کو پکا کرنے کے لیے کسی آدمی سے قسم لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں، یا قسم دینے والا کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ میں قسم دیتا ہوں۔ یا اسی طرح کوئی گواہی والا معاملہ ہو تو وہ کہتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیتا ہوں۔ تو اگر یہ الفاظ تو نہیں بولنے تو پھر بات کو پکا کرنے کے لیے گواہی جو آدمی دے رہا ہے کہ یہ سچی پکی ہے، تو اس کے لیے پھر کون سے لفظ بولے جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ اس کے لیے لفظ بولے جائیں گے شہید، سمیع بصیر۔ یعنی وہ یہ آدمی اس طرح کہے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہید بصیر جان کر گواہی دیتا ہوں، یا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمیع بصیر جان کر گواہی دیتا ہوں۔ یعنی اس طرح کے لفظ بولے گا۔ وہ جو لفظ پہلے والے ہیں حاضر ناظر جان کر میں کہتا ہوں، وہ لفظ نہیں بولے گا۔ یہ لفظ، یہ جو مسئلہ میں نے آپ کو بیان کیا، یہ مسئلہ بھی مختصر الفتاوی اہل سنت صفحہ نمبر 9 پر موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں آخری مسئلہ کی طرف جو کہ اہم ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اس طرح کے لفظ بول دیتا ہے تو اس کے بارے میں حکم کیا ہوگا؟ یعنی اس پر کیا اس کو نکاح کرنا پڑے گا، یا اس کے علاوہ کوئی اور اس کے احکام ہیں؟ وہ اس کے لیے احکام کیا ہیں؟ اب ہم آپ کے سامنے اسی بات کی ہی وضاحت کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے، اگر کوئی آدمی ان الفاظ کو بول دیتا ہے، یعنی حاضر و ناظر بولتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہتا ہوں، بولتا ہے، تو اس سے عمومی طور پر وہ اپنے ذہن میں یہی مراد لے رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یعنی اس سے مراد اس کی جو ہوتی ہے، حاضر و ناظر سے مراد اس کی یہ لغوی معنی نہیں ہوتے، بلکہ اس کا حاضر و ناظر سے معنی، حاضر و ناظر جو کہہ رہا ہوتا ہے اس سے اس کی مراد شہید بصیر ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی علم کے اعتبار سے، یعنی اس کی مراد علم، شہید بصیر مراد اس کی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ حاضر ناظر کا لفظ بول رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر اس نے اس طرح اعتقاد کر کے لفظ بول لیا تو اس کو یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیرا نکاح ٹوٹ چکا ہے، یا یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی تیرے لیے تجدید ایمان کرنا یا تجدید نکاح کرنا ضروری ہے۔ ایسا حکم اس کے لیے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کا یہ لفظ بولنا، اس لفظ بولنے سے ان کی مراد وہ معنی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اگرچہ لغت کے اعتبار سے وہ جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں تھا، لیکن وہ جو آدمی بول رہا ہے بولنے کے اعتبار سے وہ ایسا معنی مراد لے رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے ایک فتاوی فیض رسول کی عبارت پیش کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں
کہ اگر حاضر و ناظر بمعنی شہید و بصیر اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی ہر موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے اور وہ ہر موجود کو دیکھتا ہے، تو یہ عقیدہ حق ہے، مگر اس عقیدے کی تعبیر لفظ حاضر و ناظر سے کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن پھر بھی کوئی شخص اس لفظ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولے تو وہ کفر نہ ہوگا۔ فتاوی فیض رسول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3 ہے۔ یعنی مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ ایسا ہے جس کے دو معنی ہیں، یعنی اس کے دو پہلو اس کے سامنے آ سکتے ہیں، ایک لغت کی اعتبار سے، ایک اعتقاد کے اعتبار سے۔ تو لغت کے اعتبار سے جو اس کا معنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، اور جو اعتقاد کے اعتبار سے جو عمومی طور پر لوگ بولتے ہیں تو وہ معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ تو اس لیے یہ ایسے لفظ بولنے تو نہیں چاہیے، کیونکہ ایسے لفظ ہیں کہ جس میں دونوں پہلو موجود ہیں، اس لیے یہ لفظ بولنے نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بول دیتا ہے تو اس کو کفر نہیں کہا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ تجدید ایمان یا تجدید نکاح کرنا اس پر لازم ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مسئلہ بالکل واضح کر دیا، لیکن اب اہم چیز جو رہ چکی ہے وہ یہ کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے مسائل بیان کیے ہیں، تو اس پر میں آپ کو چند ایک مزید آپ کو حوالہ پیش کر دیتا ہوں، چند ایک فتاوی جات کا، کہ جن جن فتاوی جات میں یہ مسائل، یہ مسئلہ حاضر و ناظر والا موجود ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 259، فتاوی فیضان امام محمد صفحہ نمبر 200، فتاوی مرکز تربیت افتاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72، تفہیم المسائل جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 35، فتاوی فیض رسول کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305، اور اس کے علاوہ راحت الفتاوی صفحہ نمبر 49، فتاوی کنز الایمان صفحہ نمبر 84، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو فتاوی مختصر فتاوی اہل سنت صفحہ نمبر 9 کا بھی حوالہ آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیا ہے۔ یعنی یہ چند ایک فتاوی جات ہیں میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان تمام میں یہ جو مسئلہ ہے یہ بیان کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس کاوش کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔